تو سب سے پہلے ہم لوگ احمد اسٹارٹ کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آج کی. لیٹس جسٹ اسٹارٹ ود دا اسٹوریز. اوکے تو ویورز، میری پہلی سٹوری آج کی یہ ہے، جیسا کہ آپ سمجھتے اور جانتے بھی اس بات کو کہ کراچی شروع سے پاکستان کا ایک ہب رہا ہے، اور کراچی سے ہمارے جو کراچی ہے اس میں آس پاس کے گاؤں سے، لاہور سے، اسلام آباد سے ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں آتے ہیں، اور باعزت روزگار ادھر ان کو مہیا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات ہے رزق دینے والی. ہم اور آپ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے. خیر، یہ ایک کہانی ہے کہ نوجوان کی، ایسے نوجوان کی جو راول پنڈی سے آیا کراچی روزگار کے سلسلے میں. اس کا نام تھا سہیل. وہ بھی مشکل سے 16-17 سال کا ایک نوجوان تھا. اس کو کچھ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کراچی کے لوگ کیسے ہوں گے، کراچی کیسا ہوگا. تاریخ تھی یہ 1990 اور مہینہ وغیرہ کوئی اس سٹوری میں مینشن نہیں کیا گیا جہاں میں نے یہ پڑھی تھی. خیر، وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں کراچی آیا تو سب سے پہلے تو رہائش کا مجھے بہت مسئلہ تھا کہ میں رہوں گا کدھر، اور دوسری بات یہ تھی کہ کماؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا. کہہ رہے خیر اللہ نے بڑا ساتھ دیا، رہائش بھی مل گئی ایک جگہ، اور کمائی کے لیے جب رہائش ملی مجھے تو میں پھر ادھر اپنا سامان وامان رکھ کے روزانہ ادھر ادھر آفسوں میں، فیکٹریوں میں جاتا تھا. تو ان شارٹ یہ ہوا کہ اس کو کلر کی نوکری بھی ایک جگہ مل گئی. سب سیٹ جا رہا تھا، سب جا رہا تھا. اچھا، اب جہاں اسے رہائش ملی کلرک کی، رائٹ؟ یا کلر کی، تو کلر کی جب اس کو نوکری مل گئی تو سب سیٹ جا رہا تھا. ہاں، جہاں اس کو رہائش ملی اس سے ایک عجیب سی چیز یہ لگی کہ جو صحن تھا ان کے گھر میں، ادھر بلیاں بیٹھی رہتی تھیں 6-7، اسپیشلی مغرب کے بعد وہ بہت آتی تھیں. اور اس میں سے ایک کالے کلر کی بلی تھی جو سہیل کہتا تھا مجھے ایسے گھورتی رہتی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کبھی محبت سے گھورتی تھی، اور کبھی جب میں ناپاک حالت میں ہوتا تھا یا پسینے کی حالت میں ہوتا تھا تو ایسا گھورتی تھی کہ مجھے وہ کھا جائے گی. کہہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں کہتا تھا چلو جانور ہے یار، لیٹ اٹ گو. خیر، ایسی وقت گزرتا رہا. سامنے تھا قبرستان گھر کے، کراچی کے علاقے کا. اس نے ذکر نہیں کیا کہ لوگ کہیں جائیں آئیں جائیں نہ، تو کچھ پرائیویٹ بھی ہوتا ہے. کہہ لگا خیر میں علاقے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. کہہ رہے سامنے قبرستان تھا، اور قبرستان کے اس طرف تھا پارک. یہ تھا کہہ رہے جو اس علاقے میں میں کراچی کے اپنے ابتدائی دن میں نے گزارے. کہہ رہے 2 اولڈ ایج، ایک ان کے ہسبینڈ وائف رہتے تھے، پھر وہی گھر میں رہتے تھے. تو کہہ رہے وہ ایک ہی بات سے مجھ پہ بس روب جھاڑتے تھے یا تنگ کرتے تھے کہ بیٹا جلدی آ جایا کرو، رات کو کوئی ڈاکو واکو آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا تمہارے پیچھے. اور مجھے کھانا بھی دیتے تھے، میں کرایہ کبھی نہ بھی دوں تو کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ ہر دور مہنگا رہا ہے، ہر دور میں بندے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. کہہ رہے بعض ایسا ہوتا تھا میں 2 مہینے تک کرایہ نہیں دیتا تھا، وہ 2 مہینے تک مجھے کچھ نہیں کہتے تھے. ایک رات کہہ رہے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے. کہہ رہے ایک رات جب میں اپنے کمرے سے نیچے گیا صحن میں تو ادھر ایک دعوت کا اہتمام ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ، نہ کوئی برتن کھسکانے کی آواز آئی، نہ کوئی شور کی آواز آئی، اتنی بڑی دعوت ہو رہی ہے اور اہل محلہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، یہ لوگ کون آئے ہوئے؟ تو میں نے ان انکل آنٹی سے جب پوچھا تو انہوں نے بولا یہ ہمارے دوست احباب ہیں، تم آؤ کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا، یہ سہیل ہے، کہنے کو کرایہ دار ہے لیکن میرے بچوں جیسا ہے. اس نے کھانا پینا کیا، اوپر چلا گیا سونے. کہہ رہے ساری رات وہ کھانا کھا کے مجھے نیند نہیں آئی. اور میں یہی سوچتا رہا کہ ہمارے گھر میں جب ایک چھوٹا سا بھی فنکشن ہوتا ہے کہ 2-4 دوست آتے ہیں تو آواز آتی ہے، کوئی اہتمام ہوتا ہے. کہہ رہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، پھر پتہ ہی نہیں کیا بات ہوئی. خیر کہنے کا دن بیتتے گئے، سال بیتتے گئے، اور کہہ رہے میں ہو گیا اتنے عرصے میں 22 سال کا. ٹھیک ہے، اب اپنی والدہ کو میں گاؤں پیسے بھی بھیجتا تھا. والدہ کہتی تھی مجھے کراچی بلا لو. کہتا تھا میرے پاس تو خود ایک کمرہ ہے، میں آپ کو کہاں سے بلا لوں. پھر ایک موڑ اس کی زندگی میں یہ آیا کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی. اچھا، جیسے وہ پہلے ذکر کر چکا تھا کہ میرے گھر کے سامنے قبرستان تھا اور قبرستان کے سامنے پارک تھا. کرے جیسے ہی میں اپنے آفس سے باہر نکلتا تھا اس پارک کی طرف گھر آنے کے لیے تو اس پارک میں وہ لڑکی موجود ہوتی تھی. پہلے تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر بعد بھی ہوئی، کب وہ باتیں محبت میں بدل گئیں پتہ نہیں چلا. 22 سال کا نوجوان تھا، وہ بھی اکیلا. خیر پھر کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے کہتا تھا بھائی کہیں اور مل لو، مجھے قبرستان سے ہوتے ہوئے گھر جانا پڑتا ہے. اور جیسے ہی وہ ہمارے انکل نے کرایہ دار نے مجھ سے کہا ہوا ہے کہ اٹس گیٹنگ ٹو لیٹ، بہت دیر ہو جاتی ہے، تم جلدی آیا کرو. کہہ رہے وہ سمجھتی نہیں تھی، نہیں مجھے تو اسی جگہ ملنا ہے، میری اکیڈمی قریب میں. وہ واقعی میں ادھر ایک اکیڈمی تھی بھی، میں جان نہیں پایا ان سب چیزوں کو. جیسی آگے بات بڑھی اس نے کہا مجھ سے شادی کر لو، لیکن شادی سے پہلے میں تمہیں کوئی ضرور بتاؤں گی. جب بھی وہ کہتی تھی میں ضرور بتاؤں گی، یا تو ٹائم اوپر ہو جاتا تھا یا مجھے گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی، کیونکہ انکل اور آنٹی کا صرف ایک ہی پریشر ہوتا تھا کہ بیٹا گھر جلدی آیا کرو. خیر ایک دن اس نے مجھے یہ بتا ہی دیا، ٹائم ہو چکا تھا رات کے 8 بجے، کہ تمہارے صحن میں جو درخت ہے، وہ جو کالی بلی تمہیں گھورتی ہے وہ میں ہی ہوں.
ٹھیک ہے. کہہ رہے یہ دیکھ کے تم سن کے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ کوئی مجھ سے مذاق کیسے کر سکتا ہے. اسی کو پتا ہوگا نا کہ کالی بلی مجھے گھورتی ہے. میں نے تو کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں, اور میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے. کالی بلی وہی ہوں جو میں تمہیں گھورتی ہوں. ہم دراصل ایک جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ اس پیڑ پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں جو پیڑ تمہارے صحن میں موجود ہے. یہ سن کے کہہ رہا ہے میرے پیروں تلے سے ایک دم زمین نکل گئی. بس جیسی تیسی میں ادھر سے بھاگا ہوں اور قبرستان میں آیا ہوں. تو قبرستان سے قبر سے ٹکرا کے میں نیچے گرا کتبے سے. تو اس قبر پہ انہی انکل اور آنٹی کا نام لکھا ہوا تھا جن کے گھر میں کم از کم 5 سال سے رہ رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ کہنے لگا, میں نے قریبی گورکن سے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہنے لگا ان کے انتقال کو 7 سال ہو چکے ہیں. آدھی رات کو ڈاکوؤں نے گھر میں گھس کے ان کا ویکینڈ سے ان کو قتل کر دیا تھا. تو جب اس نے یہ سنا, کہہ رہا میں ایک دم پسینے پسینے ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ, میں اتنے عرصے سے 5 سال سے روحوں اور جنات کے بیچ میں رہ رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور میں زندہ کیسے ہوں. کہہ رہا میں گھر پہنچا, میں نے اپنا سامان بالکل جو آیا میرے ہاتھ میں نے لیا. اتنی دیر میں وہ انکل آنٹی بھی آ گئے, مجھے کہنے لگے خدا کے واسطے نہیں جاؤ, ہم نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا. میں نے کہا اب آپ ہم میں نہیں رہے ہیں, آپ کیا. کہہ رہے میرے پاس لفظ نہیں تھے, اور میں بھاگ کے جلدی سے باہر نکلا ہوں. بے شک کہہ رہے میں ایسا ہو گیا تھا کہ میں 103 بخار میں 3 دن پڑا رہا. کہہ رہے پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے لیے دوسرا مکان کرنے کی کوشش کری. میں گاؤں بھی گیا, والدہ کو سب بتایا. کہہ رہے آج جب بھی میں اس علاقے میں جاتا ہوں تو وہ آنٹی کھڑکی میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. کافی ایک اسٹرینج اور واقعی میں ایک ڈفرینٹ قسم کا واقعہ ہے. یہ آپ نے ویسے کہاں کس جگہ پر آپ نے پڑھا تھا؟ علی بھائی بیسکلی ایک میگزین تھا یہ واقعہ, اس میں آیا تھا. اچھا, وہ جیسے ایک اخبار کے اندر آتا تھا ناقابل فراموش واقعہ, ایک اخبار نیوز پیپر کے اندر آتا تھا, اردو کے اندر پوری وہ سٹوری ہوتی تھی ناقابل فراموش واقعہ, جس کے اندر لوگ اپنی سٹوریز شیئر کرتے تھے. یہ واقعی میں یہ کافی ایک ڈفرینٹ قسم کا واقعہ ہے. میں نے کافی سارے واقعے سنے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم لوگ ٹویٹر کے اوپر بھی چاہے کافی سارے لوگ ہمیں اسپیس کے اندر جوائن کرتے ہیں, اور اس کا نام ہی ہوتا ہے ہارر سٹوریز یا جن سٹوریز, اور کافی سارے لوگ اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کی جاننے والوں کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں. تو یہ واقعی میں کافی, کیونکہ کچھ سٹوریز کچھ واقعات بور بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. ایسا ہی ہے, بہت لوگ کہتے ہیں اس میں تو کوئی خاص ہوا ہی نہیں, وہی جن چڑیل آ گئے, لیکن بے شک اللہ کی ہر مخلوق ہے. اور اچھا, اس میں ایک چیز بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے احمد, وہ ہے قصہ یا کہانی سنانے والے کا طریقہ, اس کی آواز, اس کا طریقہ, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور وہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, میں تو جانتا ہوں آپ کے کس طریقے سے آپ کیسے اور اسٹوریز آپ سناتے ہو, اور وہ چیز جو ہے نا, وہ چیز اور زیادہ آڈینس کو اپنے پاس اٹریکٹ کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہمارا پہلا واقعہ ہو گیا. اب سیکنڈ واقعہ کس کا ہے؟ سیکنڈ واقعہ علی بھائی ایک انٹر پاس طالب علم کا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیسکلی ایک ویل ریچ فیملی سے بلونگ کرتا تھا. تو اکثر وہ پڑوس میں اس کے خالہ خالو رہتے تھے. خالہ خالو کہہ رہے ہم سے بھی زیادہ امیر تھے, ہم سے بھی زیادہ کہیں اچھے تھے, لیکن اللہ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا تھا, تو وہ ہمیں اپنی اولاد سمجھتے. تو ہم بھی شاید ماں باپ سے کہیں بڑھ کے ان سے پیار کرتے تھے, کیونکہ ہمارے ماں باپ کا یہی حکم تھا کہ ان کو زیادہ عزت دو. خیر, کہنے لگا ایک رات جب میں انٹر کی اپنی پریپریشن کر رہا تھا ایگزام کی, کیونکہ کیمسٹری کا پیپر تھا, اور کیمسٹری تو آپ سب جانتے ہیں ایک بہت زلزلے داغ سبجیکٹ رہا ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. خیر, کہنے لگا میں پڑھ کے کیمسٹری پڑھ کے اپنا ساری پریپریشن کر کے سو گیا رات کو, نماز وغیرہ پڑھ کے, کیونکہ ایگزام کے دنوں میں سبھی مسلمان ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. خیر, کہنے لگا جیسی میں جب سویا تو گدھے گھوڑے بیچ کے سب سو گیا, بلکہ اب تو بقرعید کا سیزن ہے تو ایسا سارے جانور بیچ کے سو گیا. کہنے لگا آدھی رات کو فون آیا کہ جلدی آ جاؤ, ہم سب حیدرآباد گئے ہوئے شادی پہ, تم سو رہے تھے تو تمہیں اٹھانا نہیں وہ کیا, کیونکہ 2 گھنٹے کا تو راستہ تو 5 گھنٹے کی شادی تھی, تمہارے اٹھنے سے پہلے ہم آ جاتے, ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے ویسے ہیں نہیں تو تمہیں بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ گھر سے پیسے لے کے ادھر پے کر دو. میں سمجھ گیا کہ نہیں صرف پیسے کی بات نہیں ہے, اور پپو کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, جیسے میں مینشن کر سکا ہوں وی آر ریچ, وہ امیر تھے. وہ سمجھ گئے کہ کچھ تو بات ہے, رات کے 2 بج چکے تھے, اور یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے, 2015 کا واقعہ ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے, میں جیسے ہی اٹھا چینج کیا اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا. گاڑی سٹارٹ کری تو گاڑی پہلے سٹارٹ نہیں ہوئی, گاڑی سٹارٹ نہیں, رات تھی اور کہہ رہے سردیوں کا موسم تھا. میں نے کوئی بیٹری وغیرہ دیکھی, سب صحیح تھا, دوبارہ سٹارٹ کری, ہو گئی. کہہ رہے
تو جیسے ہی میں نے راستہ شروع کیا تو کراچی تو آپ کو پتہ ہے کہ آدھی رات کو بھی جاگ رہا ہوتا ہے. کہہ رہے کراچی میں تو ایسا کوئی مسئلہ مجھے پیش نہیں آیا. میں 3 بجے تک آرام سے نکل گیا کراچی سے باہر. جیسے ہی میں کراچی سے باہر نکلا, ہائی وے پہ پہنچا, تو میرے دماغ میں بات آنے لگی, یار لوگ ڈراتے ہیں کہ اس وقت اکیلے سفر نہیں کیا کرو اور بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے رات, آدھی رات کو, وہ بھی سردیوں میں. کہہ رہے ہائی وے پہ نہ ہونے کے برابر رش تھا, اور جیسی ہماری سندھ سرکار ہے, شہروں میں اچھا نظام نہیں ہو تو پھر بھی ہائی وے. خیر کہہ لگا ٹوٹا پوٹا روڈ, بالکل کہیں سنگل روڈ, گاڑیاں آ رہی ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں, بہت ایک دہشت ناک ماحول تھا. کہہ رہے مجھے زندگی میں کبھی اتنا ڈر نہیں لگا جتنا اس رات کو لگ رہا تھا. اور میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں, ٹانگیں کانپ رہی تھیں میری, کانپے ٹانگ رہی تھیں. پھر کیسی کہہ رہے وہ کہہ رہے میں جاتا رہا, ایک پول کے نیچے ایک انسان کھڑا ہوا نظر آیا. پہلے تو میں نے اپنا وہم جانا کیونکہ سردیاں تھیں اور دھند بھی کافی تھی. کہہ رہے میں نہیں, کہہ رہے پھر تھوڑا آگے کیا یہ وہم نہیں ہے. کہہ رہے میں نے گاڑی روکی, ادھر تو کوئی انسان کیا, کہہ رہے چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا. کہہ رہا یہ کیا تھا, کہہ رہے شاید میرا وہم ہوگا. میرے دماغ میں وہی آنے لگا کہ یار لوگ کہتے تھے کہ رات کو سائے آ جاتے ہیں, غیبی مخلوقات ہوتی ہیں. کہہ رہے کر کے کہہ رہے میں کیری آن ہو گیا. خیر جیسے ہی میں آگے گیا, پیچھے سے مجھے اپنے میرر میں دیکھا کہ کوئی ایسی چیز بیٹھی ہوئی ہے, بال ڈالے ہوئے ماتھے پہ, اور اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو, آوازیں نکال لی ہے. ایک دم سے میں نے بریک لگایا, پیچھے دیکھا تو وہ چیز ایک دم سے غائب ہو گئی. اب مجھے لگ گیا یہ میرا وہم نہیں ہے, یہ کوئی واقعی میں مخلوق میرے پیچھے پڑ چکی ہے. کہہ رہے پھر میں تھوڑی دیر اور آگے گیا, وہ میرے آگے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گئی. کہہ رہے اب تو اچھا خاص انسان کا دم نکل جاتا ہے, کیا فیس ٹو فیس اب کیسے وہم ہو سکتا ہے, اب تو وہم کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی. کہہ رہے جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا, وہ ایسی خوفناک شکل تھی. کہہ رہے اللہ معاف کرے تو میرے شکر ہے, کہہ رہے میں نمازی لڑکا ہوں, میرے زبان پہ آیت الکرسی و قرآنی آیات آ گئی کہ وہ مجھے واقعی میں اگر کوئی کمزور ایمان کا لڑکا ہوتا تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو جاتا ہے, یا گاڑی کہیں ٹھوک دیتا جگہ پہ, یا گاڑی الٹ دیتا, ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. کہہ رہے جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور سامنے دیکھا وہ پھر غائب ہو گئی. کہہ لگا پھر میں نے فل اسپیڈ پہ گاڑی چلانا شروع کری تو وہ پیچھے ایسا لگا کہ گاڑی آگے نہیں جا رہی ہے, گاڑی رک رک کے چل رہی ہے. تو میں نے پیچھے کیا دیکھا کہ اس کی ٹانگیں اتنی وسیع تھیں, اتنی لمبی تھیں کہ وہ اپنی ٹانگیں جو تھیں وہ روڈ پہ لگا رہی تھی مخلوق, جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے آگے نہیں بھاگ رہی تھی. جیسی میں زور سے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا وہ غائب ہو جاتی. خیر وفے سے جب تک حیدرآباد نہیں آیا, اس کی اور میری یہ سلسلہ جاری رہا, اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پہ کنٹرول کیا. اور اس واقعے سے مجھے یہ سبق مل گیا کہ ہاں غیبی مخلوقوں کا دنیا میں وجود ہے. خیر جیسی میں اپنے حیدرآباد کی حدود میں پہنچا, میں نے فون کیا والد صاحب کو, اسپتال کا پتہ معلوم کیا. اسپتال کے قریب جیسے ہی پہنچا تو ایک پارکنگ میں مجھے خالو ملے. خالو نے کہا تم سے ملے بغیر میرا جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. وہ اس نے کہا کہاں جانے کا, خیر چھوڑو گاڑی میں بیٹھو, گاڑی لگاؤ. کہہ رہا گاڑی لگانے میں مجھے 10 منٹ لگ گئے. میں اوپر آیا تو دیکھا پیچھے سے خالو غائب ہو گئے. میں نے والد سے پوچھا بھائی کہاں آنا ہے کیا ہے, تو کہہ رہا ہے خالو والد نے مجھے جہاں بلایا وہ تھا جہاں اسپتال میں لاشیں رکھی جاتی ہیں. اور جیسے ہی میں نے اس لاش پہ سے کب اٹھا کے دیکھا کفن, تو وہ میرے خالو کی لاش تھی, جن کو میں نے پارکنگ میں 5 منٹ پہلے دیکھا تھا. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹا میرا تم سے ملنے کے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا. تو میں نے کہا یا اللہ, ان سے میری اتنی محبت تھی کہ واقعی میں کیا یہ مجھ سے بغیر ملے نہیں جانا چاہ رہے تھے, کیا کوئی کسی سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے. تو آج جب بھی میں یہ دونوں واقعات سوچتا ہوں جو میرے ساتھ ایک ہی دن ہوا ہے, میرا واقعی میں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں پھر بھی پہلے والے واقعے پہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید اللہ نے کوئی بہتری کری, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے واقعے میں وہ کہتا ہے شاید میں سوچتا ہوں پہلے والے واقعہ میرے ذہن میں چل رہا ہو تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. آج تک میں کنفیوژن کی حالت میں ہوں. زبردست یار, انٹرسٹنگ. اچھا, اس سے مجھے رات کو سفر کرنے سے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے جو کہ میں نے بھی کہیں سنا تھا. وہ یہ تھا کہ سعودی عرب کا ہی واقعہ ہے, اور اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ گاڑی کے اندر, وہاں پہ آپ تو جانتے ہو کہ ہائی ویز جو ہیں وہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ایک تو ویران اور ساتھ سے ادھر ادھر سارے جو ہے وہ ریگستان ہوتا ہے, اس کے بیچ سے روڈ جا رہا ہے. تو مجھے شہر کا نام نہیں پتا, وہ جس میں نے یہی سنا تھا, وہ ایک شہر سے دوسرے شہر رات کو لیٹ نائٹ اکیلے ٹریول کر رہا تھا اپنی گاڑی کے اندر بندہ, اور پاکستانی بندہ تھا یا شاید سعودی تھا, آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال وہ بندہ ٹریول کر رہا, اور اس نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے نا
وہ ایک مطلب سائڈ اس میں سوری بیک مرر کے اندر اس نے دیکھا کہ پیچھے ایک گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے. تو وہ یہ چیز دیکھ کے اس کو بڑا اسٹرینج لگا کہ مطلب ریگستان میں رات کے اس ٹائم پر گھوڑا کیسے بھاگ رہا ہے. گھوڑا تو آبویسلی جانور تو رات کو اکثر تھک کے بیٹھ جاتا ہے, سو جاتا ہے. تو اب اس نے دیکھا, اس نے کہا اسٹرینج, اس نے خیر آگے پیچھے کر دی بات, گاڑی چلانے لگا. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا گھوڑا دوبارہ سے اس کو بیک مرر کے اندر نظر آیا. اس ٹائم پر اس نے دیکھا کہ گھوڑا تھوڑا سا تیز بھاگتا ہوا اس کی گاڑی کی طرف آ رہا ہے. اب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ چیز اسٹرینج لگی کہ یار گھوڑا اتنا تیز بھاگ رہا ہے کہ میری گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے پراپر. گاڑی کا پیچھا نہیں, یعنی کہ کہتے ہیں نا گھوڑا تیز بھاگتا ہے, لیکن اتنا تیز بھاگ رہا ہے کہ گاڑی کے قریب آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب وہ جو ہے اس نے دیکھا کہ اتنا اچھا, اس کے بعد پھر گھوڑا اتنا تیز بھاگتا ہوا آیا کہ بالکل اس کی گاڑی کے مطلب بیک مرر میں وہ دیکھ رہا, اور آتے کے ساتھ ہی ایک دم سے غائب ہو گیا. اس نے گاڑی ایک دم سے وہی بات ہے, ڈر کے یا پریشان ہو کے اس نے گاڑی ایک دم سے سائڈ پر لگائی. سائڈ پر لگائی تو اس نے دیکھا تھوڑا سا آگے جو ہے وہ ایک ٹک شاپ ٹائپ کی نہیں ہوتی, وہ بنی ہوئی تھی. تو خیر اس نے کہا کہ یار اسٹرینج بات ہے کہ روڈ کے اس ٹائم پر یہاں پر ٹک شاپ بھی ہے, تو چلو اچھا میں پانی وانی کچھ لے لیتا ہوں. وہ پریشان ہو گیا تھا بیچارہ ہی گھوڑے والا سین دیکھ کے. اس کے بعد وہ گیا وہاں پر, تو شاپ میں کوئی بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ جو شاپ کیپر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے چہرے کے اوپر اپنے کوئی کپڑا وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اس سے پانی کی بوٹل لیتا ہے, واٹ ایور جو بھی چیز لیتا ہے. مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے, میں آئی ڈونٹ نو صحیح سے سنا پا رہا ہوں نہیں سنا پا رہا ہوں. جس کا بھی یہ واقعہ ہے وہ آئی ڈونٹ نو, یہ نہیں سمجھے کہ میں نے اس کے ساتھ اس کے قصے کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس حساب سے سنا رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ جب اپنے فیس سے جو ہے وہ ٹاول ہٹاتا ہے تو وہ سیم گھوڑے والا فیس ہوتا ہے جو اس کو فالو کر رہا تھا. یہ دیکھتے کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا جب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آبویسلی اس کے بعد پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسی کو نہیں پتا. نیکسٹ ڈے اس کی آنکھ کھلتی ہے ہاسپٹل کے اندر, اور آس پاس جو ہے اس کے پولیس والے ہوتے ہیں سارے. تو جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ صحیح ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے, کیونکہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہوتا, وہ بیسکلی جسٹ بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ جب اٹھتا ہے تو وہ پولیس والے سے پوچھتا ہے کہ میں یہاں ہاسپٹل میں کیسے آیا. تو انہوں نے کہا کہ تم بیچ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے کیا کر رہے تھے, ایسا کہ تم باہر نکل کے تم گاڑی سے بے ہوش ہو گئے, تمہارا سب کچھ چیک اپ وغیرہ کیا, تم تو ٹھیک ہو, تو تمہیں مطلب کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بیماری ہو کچھ ہو, تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ میں وہاں پر ٹک شاپ کے اوپر رکا تھا. تو انہوں نے کہا وہاں تو دور دور تک جو ہے وہ ٹک شاپ تو کوئی ہوتی نہیں ہے, ہائی وے کے اوپر کہاں سے کوئی ٹک شاپ ہوگی, وہ بھی مین روڈ کے اوپر. انہوں نے کہا وہاں تو کوئی شاپ نہیں تھی. اب اس نے سوچا ہوگا یہ کہ یار میں اگر ان کو بولوں گا کہ ایسا ایسا سین ہوا ہے تو یہ نہ سمجھیں گے یہ ڈرنک ورنک کر کے پاگل ہے یا ڈرنک ورنک کر کے گاڑی واڑی چلا رہا تھا. اس نے خیر اپنا منہ بند رکھا, بات کو رفع دفع کیا اور وہ وہاں سے نکلا. تو یہ مجھے ایک قصہ مجھے یاد آیا. اب یہ قصہ پراپر طریقے سے 100% میں شاید نہیں سنا پایا کیونکہ کچھ اس کے اندر شاید چیز آگے پیچھے ہوں گی, لیکن تقریباً 70-80% قصہ یہی تھا جو کہ مجھے ابھی یاد آیا. یہی آپ کی رات کو ٹریولنگ کرنے والی بات سے مجھے یاد آیا. اچھا ناؤ نیکسٹ ٹو اسٹوری نمبر 3. اچھا جیسے علی بھائی نے ذکر کیا کہ سعودی عربیہ, اب جب بہت سے لوگ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب تو بہت پاک جگہ ہے, ادھر بھوت اور جنات کا کوئی تصور نہیں ہوگا. سعودی عرب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ہٹ کے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, جنات کا تصور ہر جگہ. یہ واقعہ بھی ایک سعودی عرب میں رہنے والے ایک ویل رچ پاکستانی کا ہے. اس کا اراؤنڈ دا ورلڈ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا, پیسے کی ریل پیل تھی. اکثر وہ ٹریول کرتا رہتا تھا, کبھی لندن جا رہا ہے, کبھی یو کے, کبھی اینی وے. خیر وہ بتانے لگا کہ ایک رات ایسا ہوا, میں ریاض میں رہتا تھا, تو ہم یار دوست یو کے جا رہے تھے, ہمارے ادھر میٹنگ وغیرہ تھی. تو کہہ رہے جیسے ہی ہم فلائٹ کے لیے نکلے ویسے 1 گھنٹہ دیر ہو گئی تھی پیکنگ وغیرہ پہ. کوئی دوست کوئی چیزیں بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے, یہ دے دینا یو کے میں میرے ریلیٹیوس کو, یا وہ دے دینا. خیر ہم نے جیسی پیکنگ کری, ہم نے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا, اور بیسکلی ہماری فلائٹ جو تھی نا وہ ریاض سے نہیں تھی, وہ دمام سے تھی. ٹھیک ہے, خیر اب دمام اور ریاض میں تو بہت فرق ہے, اراؤنڈ 3 to 4 hours کا. کہنے لگا خیر جیسے ہی ہم بیٹھے گاڑی میں اور نکلنے لگے, ایک دوست کو کہنے لگا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا. 4 دوست تھے, کہہ رہے کیا اچھا نہیں لگ رہا, کیا کہنا چاہ رہے ہو. کہہ رہے یار کچھ ہوگا. بہت سے لوگوں کو اللہ نے 6 سینس دی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, ایک تکا ہی ہوتا ہے. یہ اس پر ایک مووی بھی ہے نا, یہ میرے خیال سے فائنل ڈیسٹینیشن, پوری ایک مووی ہے اس چیز کے اوپر پوری. اچھا علی بھائی اور جتنے بھی ہمیں سامعین سن رہے ہیں, بہت سے لوگ 6 سینس کو بھی پاگل سمجھتے ہیں, تمہیں کیسے پتہ چل گیا, تم کوئی پیر ہو یا مرشد ہو, اللہ معاف کرے, تم ہو کیا, فرشتے ہو کیا. خیر ایسی بات نہیں, جو اللہ دینا چاہے. ایک میرا دوست تھا بلکہ کہ اس کو
اتنی اس کی اچھی سکس سینس تھی کہ اتنا ایکولی بتا دیتا تھا. جب ہمیں پوچھتا تھا اس سے یار تمہیں کیسے پتا, کہتا بس پتا چل جاتا ہے, دل میں بات آ جاتی ہے, میں کہہ دیتا ہوں. خیر کہنے لگا وہ دوست مجھ سے یہی کہنے لگا آج مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کچھ. کہہ رہا یار تم گاڑی میں بیٹھو بلا وجہ میں باتیں کر رہے ہو. خیر کہہ رہے ہم چاروں دوست گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی فورڈ گاڑی تھی, ایک بہترین روڈ بہترین گاڑی. کہہ رہے گاڑی گولی کی اسپیڈ میں چلانی شروع کر دی. ریاض میں ایک روڈ ہے عمان روڈ. جیسے ہم ادھر پہنچے تو رات کے 2:30 بج رہے تھے اور فٹ پاتھ پہ ہائی وے پہ رات کے 2:30 بجے ایک عورت کھڑی ہوئی ہوایا پہنی ہوئی. پہلے تو میری نظر پڑی, میں نے کہا ہے یہ کیسے آ گئی, رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور یہ سعودی عربیہ ہے, عورت سناٹے میں کیا کیسے آ گئی. کہہ رہے میں نے پہلے سوچا کوئی جسم فروش ایسا رہتا. کہہ رہے میں نے گاڑی نہیں روکی, میں آگے چلا گیا. کہہ رہے پھر دوسرے کارنر پہ دوسرے کٹ پہ وہ عورت پھر کھڑی ہوئی ہے. کہہ رہے میں نے تو ایک دم سے بریک لگایا اور میرا جو سر ہے وہ اسٹیئرنگ پہ جا کے لگ گیا کہ یہ کیسے, وہ گاڑی سے پہلے ادھر کیسے پہنچ گئی دوسرے کٹ پہ. کہہ رہا میں گاڑی بعد میں آ رہی ہوں, گاڑی گولی کی اسپیڈ پہ چل رہی ہے, یہ کیسے پہنچ گئی پہلے. کہہ رہا پھر مجھے یقین ہوا کوئی غیبی مخلوق ہے. خیر ہم سب نے پڑھنا ورنا شروع کیا اور ہم چلنے لگے. وہ دوست کہہ رہا کہا اس نے دوبارہ کہ دیکھا میں کہہ رہا تھا کچھ برا ہونے والا ہے لیکن تم لوگ مان نہیں رہے تھے. کہہ رہا تو کیا کرتے کہ ادھر کروڑوں کی ڈیل چھوڑ دیتے. خیر کہنے لگا ہم پہنچنے لگے جانے لگے. کہہ رہا پھر وہ عورت تیسرے کٹ پہ نظر رہی اور اس بار اس نے آ کے بونٹ پہ ہاتھ رکھ دیا اور یقین نہ مانے اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا ہم تندور میں بیٹھے ہوئے. کہہ رہے یہ کیا ہوا, اور جیسے ہی ہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں نہیں تھی, وہ آگ جل رہی تھی اور کچھ بول نہیں رہی. کہہ رہے اس نے ہاتھ رکھا ہوا. کہہ رہا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. کہ ہمارا ایک دوست تھا بڑا جس نے وہی ہمیں بتایا تھا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, وہ مولوی تھا, اس نے بولا آیت الکرسی لگاؤ, ٹیپ میں گانے لگانا چھوڑو آیت الکرسی لگاؤ. کہہ رہے جیسے ہم نے آیت الکرسی لگائی اس کی گرپ کم ہونے لگی اور ہم نے گاڑی دوڑائی اور گاڑی ایسی دوڑائی کہ جب گاڑی دوڑائی اس کو ریس دی نا تو ٹائر میں سے چنگاریاں تک نکلی. جب اس نے گاڑی چھوڑی اس کی اتنی طاقت تھی کہ ایک فورڈ ایک بڑی ہیوی گاڑی اس کی چنگاری نکلی کہ اگر چھوٹی گاڑی ہوتی شاید ادھر ہی پنچر ہو جاتی. جیسے ہی ہم آگے گئے تو جا کے تھوڑا آگے گئے ہوں گے مشکل سے 50 کلومیٹر, گاڑی بند ہو گئی. خیر فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اس وقت, تو ہم نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور آگے ایک لینڈ کروزر میں سے ایک سعودی مولوی اترا, قریبی مسجد تھی, تو اس نے پوچھا کیا ہوا ہے, بڑے پریشان لگ رہے ہو تم لوگ اتنے پسینے پسینے, کیا اے سی خراب ہو گیا. اس نے کہا نہیں. ہم نے اس کو سارا واقعہ سنایا اس کا دیکھتے ہوئے, بھائی مولوی ہے, تو اس نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے, ادھر اکثر عمان روڈ پہ ایک عورت دیکھی جاتی ہے, وہ لوگوں کو ایسی تنگ کرتی ہے. خیر اس نے ہمارا ٹائر وائر بدلا, ہم نے ادھر مسجد میں اذان نماز پڑھی, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. خیر پھر لندن تو نہیں جا پائے, واپس گھر آ گئے, پھر لندن ایک ہفتے بعد گئے تھے. صحیح یار, یہ بھی بڑا کوئی انٹرسٹنگ اور تھرلر ٹائپ کا واقعہ ہے. اچھا ایک اور مجھے بھی یاد آتا ہے, یہ واقعہ انٹرنیٹ پر کافی فیمس ہوا تھا, سعودی عرب کا ہی واقعہ ہے اور انٹرنیٹ پہ کافی فیمس ہوا تھا یہ واقعہ. اس میں یہ تھا کہ ایک 4 بھائی تھے, بیسکلی 4 بھائی میں سے 3 شادی شدہ تھے, ایک جو تھا وہ انمیرڈ تھا. اچھا 3 جو شادی شدہ تھے وہ اپنی لائف کے اندر خوش تھے, سب کچھ تھے. یہ ایک انمیرڈ تھا اور یہ شادی کے لیے منع کرتا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی, اس کو نفرت تھی شادی سے. اچھا اب ہر کوئی اس کو ٹوکتا بولتا, جو نارمل ایک ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جسی کی شادی کوئی اگر نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ یار تم کیوں شادی نہیں کر رہے ہو, اور فلانا ڈمکانا. خاندان والے بھی بولتے ہیں اس کو, گھر والے بھی بولتے ہیں, بھائی بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یار ہم تینوں میرڈ ہیں, اللہ کا شکر ہے, بیوی بچے ہیں, اپنے گھر میں خوش ہیں, تم شادی کیوں نہیں کر رہے. یہ اس کو چڑھ آتی تھی اور یہ نفرت ہو جاتی تھی شادی کے نام سے, اور یہ بولتا تھا مجھے کبھی زندگی میں شادی نہیں کرنی اور نہ مجھے کوئی عورت جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ میں سے شادی کروں. اچھا ایک دن پھر اس کی یہ کسی شادی میں ہی کسی دوسرے جگہ کے اوپر شہر میں یہ جا رہا تھا اکیلے, رات کو مطلب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا یہ. اچھا تو یہ بتاتا ہے کہ جب یہ رات کو اکیلے جا رہا تھا تو اچانک سے اس کو جو ہے وہ ایک عورت کی راستے میں رونے کی آواز آئی. جیسے اس کو رونے کی آواز آئی اس نے گاڑی تھوڑی سی سلو کی, کیونکہ وہی آپ کی والی بات کہ رات کو اس ٹائم پر سعودی عرب جیسی جگہ پہ ایک عورت, پہلے تو اتنے جنگل ٹائپ کے علاقے میں ریگستان میں ایک عورت ہوگی کہاں سے, اور اگر ہوگی بھی تو وہ رو کیوں رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا بندے کو ایک پریشانی ہو جاتی ہے اندر سے, تھوڑا سا بندہ سوچنے لگ جاتا ہے, دیکھنے لگ جاتا ہے آگے پیچھے کہ کیا معاملات ہے. تو اس کو رونے کی آواز ہے, اس نے تھوڑی سی گاڑی اپنی سلو کی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی گاڑی تھوڑی سی آگے گئی تو اس کو ایک بھیڑیا دکھا. ٹھیک ہے, وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھیڑیا یہاں پر ایسے. تو اس کے بعد پھر وہ جیسے ہی اس کو وہ بھیڑیا دکھا دوبارہ سے اس عورت کے رونے کی اس کو آواز آئی. تو
وہ تھوڑا سا حیران ہوا. خیر وہ آہستہ آہستہ گاڑی روک بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کیا معاملات ہیں کیا معاملات نہیں ہیں. گاڑی اس نے بہت زیادہ سلو کی لیکن روکی نہیں. گاڑی وہ چلا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو دوبارہ سے وہ بھیڑیا دکھا اور آواز آنے لگی عورت کی, مطلب عربی کے اندر ہی ہوگی, یہ تو میں آبویسلی اردو میں سنا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود جو ہے اس کو انگلش میں انگلش میں ہی سنی تھی یا اردو پہ سنی تھی شاید. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو دوبارہ سے اس عورت کی آواز آتی ہے کہ مجھے جانے دو اور مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ. اور بار بار وہ کنٹینیوسلی ریپیٹ ہو رہی, اس بھیڑیے کے ساتھ یہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ, مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ. اور اس بھیڑیے کی طرف آواز آ رہی ہے کہ مجھے جانے دو. بھیڑیا نہیں بول رہا تھا, یہ عورت کی آواز آ رہی ہے بھیڑیے کے ساتھ, بھیڑیا نہیں بول رہا. بھیڑیا صرف نظر آ رہا ہے اس کو, ہاں بھیڑیا صرف اس کو نظر آ رہا ہے, بھیڑیے کے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی. یہ بھیڑیا کے ساتھ آواز آ رہی ہے آس پاس سے گونجتی ہوئی کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ, اور پھر آواز آ رہی ہے کہ مجھے جانے دو. اس کے بعد پھر وہ ڈر کے مارے ایک دم سے گاڑی بھگاتا ہے اور وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے ایونٹ کے اندر. وہ جیسے ایونٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر اپنے رشتہ داروں کو, دوست یاروں کو, بھائیوں کو, سب کو بتاتا ہے یار میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, کافی اسٹرینج چیز ہے. تو سب خیر حیران ہوتے ہیں. اچھا نیکسٹ ڈے کیونکہ دماغ پر تو ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے انسان کی کہ یار ایسا واقعہ کیا معاملات ہے کیا معاملات نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عورت بیچاری وہ بھیڑیا اس کو مارنا چاہ رہا ہو اور میں اس کو بچا نہیں پایا. ایک ہوتا ہے نا بندے کے اندر ایک گلٹ فیکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں میری وجہ سے کوئی بیچاری عورت مر گئی, یہاں پر کیا ہوا. سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی میں کیا جناتی واقعہ ہے یا میرے دماغ کا وہم ہے یا واقعی میں کوئی مجھے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے مائنڈ میں شاید یہ تھا کہ کوئی بھیڑیا, کیونکہ بھیڑیا تو اس نے دیکھا تھا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا نے کسی عورت کے اوپر اٹیک کیا, مار دیا, ہو سکتا ہے رات کو کچھ ہو گیا ہو اور میں شاید بچا نہیں پایا. نیکسٹ ڈے مارننگ وہ اپنے دوست کے ساتھ جاتا ہے اسی جگہ کے اوپر دیکھنے کے لیے. آگے پیچھے سب جگہ دیکھتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو وہ کافی اس چیز کو لے کے جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہاں پر تو کوئی ایسی, ایک ہوتا ہے نا کہ چلو اللہ نہ کرے اگر بھیڑیے نے کسی عورت کو مار بھی دیا اس کی لاش تو ہو. آگے پیچھے پولیس اسٹیشن میں پوچھا, انہوں نے کہا کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہو کہ کوئی ڈیڈ باڈی لے کے آیا ہو کچھ ہو. تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اچانک سے اس کا شادی کرنے کا دل چاہتا ہے اور وہ اپنے فیملی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اب اس کی فیملی ایک دم سے حیران ہو جاتی کہ یہ انسان شادی کے نام سے, عورت کے نام سے نفرت کرتا تھا, بھاگتا تھا, یہ اچانک سے شادی کے لیے ایسے پش کر رہا ہے, ہمیں پیچھے پڑا کہ یار میری شادی کرواؤ, کسی ایک اچھی کسی لڑکی سے میری شادی کرا دو. تو خیر یہ سب چیزیں دیکھ کے اس کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایک ہوتا ہے نا اسٹرینج فیل کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ اچانک سے کیا ہوا کہ یہ شادی کے نام سے اس کو نفرت, ایک تو ہوتا ہے نا بندہ صرف منع کرتا ہے, وہ نفرت کے طور پہ منع کرتا تھا کہ مجھ سے شادی کی بات نہیں کرو. اب شدت سے کہہ رہا ہے وہ کہ میری شادی کراؤ. تو اس کے بعد جب وہ کسی سے خیر وہی کسی امام کو بلاتے ہیں, کسی بزرگ کو بلاتے ہیں, ان سے یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں. عربیوں میں جو بھی ان کے ہوتے ہیں ایک بڑے ہوتے ہیں, مولوی ہوتے ہیں, ہاں تو جو بھی ان کے ہوتے ہیں ان کو وہ بلاتے ہیں, ان کے خاندان کے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں تمہارے اوپر ایک عورت جو جنات تھی وہ عاشق تھی, جس کی وجہ سے تمہارے دل کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا تھا کہ تم شادی سے دور بھاگتے تھے اور عورت سے دور بھاگتے تھے. اور تمہارے دل کے اندر ایک نفرت تھی عورتوں کو لے کے کہ تم کسی اور سے محبت نہیں کر پاؤ, کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی تھی اور اسی وجہ سے تمہاری شادی نہیں ہونے دیتی تھی. تم جب اس راستے سے وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر جو بھیڑیا تھا نا اس نے اس کو پکڑ لیا. کہتے ہیں اکثر ایک تو بھیڑیے کے تو کافی سارے واقعات ہیں, ذکر ہم نے سنے, تو بھیڑیے نے اس کو پکڑ لیا تھا. اور وہ جو تم اس کی آواز سن رہے تھے وہ تمہیں بول رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ, اور اس بھیڑیے کو بول رہی تھی کہ مجھے جانے دو. تو وہ جو تم آواز سن رہے تھے وہ اس عورت کی آواز تھی, اس جن کی, اور وہ بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ رہا تھا, اس کو مار رہا تھا. اور اس کے بعد تمہیں آواز آنا بند ہو گئی ہوگی. اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد بند ہو گئی, تو میں نے گاڑی چلا دی تھی. اس نے کہا وہ مر چکی تھی. اس کے بعد پھر آہستہ 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 تمہارے دل سے وہ چیز ختم ہوتی رہی. تو تم ایک مائنڈ سے چیزیں سوچنا شروع کی تم نے, جبھی تمہیں ریلائز ہوا کہ نہیں یار مجھے تو شادی کرنی چاہیے, کیونکہ اس نے تمہارے دل کے اوپر ایک طرح سے قابو کیا ہوا تھا کہ تم شادی نہیں کر سکو اور کسی عورت کی طرف جو ہے وہ جا نہیں سکو. میں نے کہا اس کے لیے تو بھیڑیا بڑا محبوب ہو گیا ہوگا. کہہ سکتے ہیں بالکل. اچھا میرے خیال سے کافی ساری چیزیں آج اسٹوریز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. آج اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ تھا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں, شیئر کریں, اپنا فیڈ بیک دیں.